زبیر احمد صدیقی صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گا۔ عبادات کا میں نے تذکرہ کیا ہے انٹرو کے اندر، تو مجھے بتائیے گا کہ عبادت کا مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ رمضان المبارک میں مسلمانوں کی توجہ اتنی کیوں بڑھ جاتی ہے عبادات کی طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن .com اور برادر محترم عامر عثمانی صاحب، میں آپ دونوں کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ اہل اسلام کی رہنمائی کے لیے آپ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہلال رمضان پروگرام منعقد کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے رمضان کا بطور خاص تذکرہ فرمایا، اور وہ تذکرہ دو پیرایوں میں فرمایا۔ نمبر ایک یہ ہے کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور دوسرا اس پیرائے میں فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں، رمضان کی ایک نسبت قرآن سے ہے اور رمضان کی ایک نسبت روزے کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کریم بھی انسانی اخلاق کی تہذیب کی سب سے بڑی مؤثر ترین کتاب ہے، جس نے انسان کو تہذیب نفس کا پیغام دیا، اپنے آپ کو سنوارنے کا پیغام دیا، اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق میں ڈھالنے کا پیغام دیا، اور انسان کو ہر قسم کی، اس کے ظاہر اور باطن کو ہر قسم کی گندی چیز سے محفوظ کرنے کا پیغام دیا۔ چنانچہ قرآن کریم ہمیں اعتقادات کا درس دیتا ہے، قرآن کریم ہمیں اچھے افکار بتاتا ہے، قرآن کریم ہمیں عبادات کے ذریعے تعلق باللہ قائم کرتا ہے، ہمارا اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امہات العبادات وہ 5 ہیں جن کو ہم ارکان اسلام بھی کہتے ہیں، جن میں پہلا نمبر ہے کلمہ طیبہ کا، اس کو آپ ذکر اللہ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ دوسرا نمبر ہے نماز کا، تیسرا نمبر ہے روزے کا، چوتھا نمبر ہے حج بیت اللہ کا، اور اسی طریقے سے نماز، روزہ، حج، اور 5واں نمبر ہے زکوٰۃ کا۔ تو یہ 5 امہات العبادات ہیں، اور صرف یہ 5 عبادات ہی نہیں، بلکہ ہر عبادت ایک دین کے مستقل شعبے کی ترجمانی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کلمہ طیبہ جو اللہ کے ذکر کا درس دے رہا ہے، یہ انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑتا ہے، صلی اللہ اور علیہ وسلم۔ خلوت و جلوت میں اللہ کو یاد رکھنے کا پیغام دیتا ہے۔ جب آدمی خلوت و جلوت میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے تو یہ ایک ایسی قوت اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے دور رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا تصور نہیں کر سکتا، اس کے سامنے ہر وقت اللہ کی ذات موجود ہے۔ ذکر کا معنی ہی یہی ہے، ذکر کا فلسفہ ہی یہی ہے۔ نماز سے ایک مستقل عبادت کی ایک قسم کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ہے بدنی عبادت۔ بدنی عبادت کیا ہے کہ میرے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرا پورا وجود اللہ کی عبادت میں مستغرق رہے، اور میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں 24 گھنٹے مصروف رکھوں۔ اور عبادت کا معنی صرف جھکنا اور نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ میرے جسم کا ایک ایک عمل اور ایک ایک اس سے صادر ہونے والا فعل اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو۔ تو ان سب کی طرف سے نماز کو چن لیا گیا، اور نماز ان سب عبادات کی طرف مولانا زبیر صدیقی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، آپ چونکہ نماز کا تذکرہ کر رہے ہیں، بالخصوص عبادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو ایک چھوٹا سا سوال یہاں ایڈ کروں گا، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا۔ ہمیں وہ ذوق کب نصیب ہو سکتا ہے یا کیسے نصیب ہو سکتا ہے، وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہم وہ والا سجدہ کب ہمیں نصیب ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ رمضان کا مہینہ ہے، یہ آپ نے مسلمانوں کو بتانا ہے کہ اپنے سجدے میں یہ چیزیں پیدا کر دیں تو آپ کو 1000 سجدوں سے نجات مل جائے گی۔ جی بہت اچھا آپ نے سوال فرمایا۔
دراصل رمضان اور قرآن اور روزہ، رمضان کی نسبت قرآن کے ساتھ بھی ہے، میں عرض کر رہا تھا، اور روزے کے ساتھ بھی ہے۔ تو قرآن اور روزہ یہ دونوں انسانی تربیت کے اور انسانی اخلاق کی تہذیب کا ذریعہ ہے۔ اور جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کا ہی بن جاتا ہے، تو اسے یہ توحید کا سجدہ نصیب ہوتا ہے جو شرک سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اسے اللہ کے آگے وہ جھکنا نصیب ہوتا ہے جو اسے بندوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق قائم کرتا ہے اور اللہ سے اس طرح مانگنا سیکھ لیتا ہے کہ اسے مخلوق کی احتیاج نہیں رہتی۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ جو قرآنی پیغام ہے، رمضان میں یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں، ہم نماز 5 وقت کی ادا کرتے ہیں۔ رمضان میں کرنے کا سب سے پہلا عمل یہی ہے کہ ہم ان ارکان اسلام کی پہلے سے زیادہ پابندی کریں، ہم نماز کا اہتمام کریں اس انداز کے ساتھ کہ ہم نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، ہم نماز کی سنتیں، نماز کے نوافل، مستحبات، وطر، ہم ان سب چیزوں کی رعایت کریں۔ ہم رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھیں۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ ہمیں برداشت کا درس دیتا ہے، ہمیں روزہ ایک محدود وقت تک جائز کام بھی چھڑوا دیتا ہے، کھانا پینا اور خواہشات نفسانی بھی چھڑوا دیتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب تم محدود چیزوں سے اور حلال چیزوں سے رک رہے ہو تو تمہارے لیے اب حرام چیزوں سے غیر محدود وقت، ان لمیٹڈ ٹائم میں تمہیں حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ ہم نے رمضان میں عمرہ کرنا ہے اور یہ عمرہ حج بیت اللہ کے برابر ہے۔ ہم نے رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے جس سے غریبوں کی خمخاری کرنی ہے۔ تو یہ رمضان میں روزہ یہ بھی ہمارے اخلاق کی تہذیب کا ذریعہ ہے، اور قرآن کریم یہ بھی ہمارے اخلاق کی تہذیب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں روزے اس طرح رکھنے ہیں کہ ہم کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اور اللہ کے ان احکام کو ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ بجا لائیں، اور قرآن کریم کے ساتھ ہم اپنا تعلق مضبوط کریں۔ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن میں تدبر کریں۔ اس سے ہم اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ جس سے ہمارے سجدوں میں بھی جان پڑ جائے گی، ہمارے عقیدے بھی ٹھیک ہوں گے، ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال بھی بالکل درست ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ایک پورا نصاب دیا ہے، اور یہ نصاب اس طرح کا ہے جس طرح ہاسپیٹل میں ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے ایک خاص عرصہ، اور پھر جب مریض سٹیبل ہوتا ہے اسے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو روحانی بیماروں کو اللہ 1 مہینہ علاج کرواتے ہیں اور ان اعمال کے ساتھ علاج کرواتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں باقی 11 مہینے بھی ایک مسلمان کے بہترین گزرتے ہیں۔